الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم مختلف آیات مختلف سورہ کی ذکر کرتے ہوئے سورۃ الزمر پہ پہنچے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں سورہ صاد پر کے کچھ آیات پر کلام ہوا تھا اور آج انشاءاللہ سورہ زمر کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی دنیا سے پردہ فرمانا ہے اور بے شک یہ دیگر لوگ جو ہیں انہیں بھی مرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پھر بے شک تم بروز قیامت اپنے رب کے پاس ایک دوسرے سے جھگڑو گے۔ یعنی ایک تو اس پہ موت کا پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا کہ انبیاء علیہم السلام بھی دنیا میں ایک مخصوص مدت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد پردہ فرما جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب بندے بھی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو پھر عام آدمی کو تو ضرور جانا ہوگا، یعنی استثناء کسی کا بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی خبر عطا فرمائی کہ بروز قیامت تم اللہ کی بارگاہ میں ایک دوسرے سے جھگڑو گے۔ اب اس کی مختلف تفسیر بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انبیاء علیہم السلام لوگوں پر حجت قائم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا تھا، امت جو ہے وہ معذرتیں کرنا شروع کر دیں گی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے نہیں ہمارا یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، یہ عذر تھا۔ حالانکہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا ہے وہ اس وقت آتا ہے کہ جب ہدایت کی تمام تر صورتیں ان کے سامنے ظاہر کر دی جائیں اور اس کے باوجود وہ ہٹ درمی اور سرکشی پر قائم رہیں۔ یعنی نبی آ کر ان کو بتائیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، معجزے دکھا دیں، تعلیم دے دیں، خود بعمل بن کر دکھائیں، غلط چیزوں سے اجتناب کریں، اور پھر بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آسمانی عذاب آتا ہے جو ان کی تنبیہ کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل پر مینڈکوں کا عذاب آیا کہ مینڈک ہی مینڈک ہر طرف سے نکلتے تھے، جوؤں کا عذاب آیا کہ ان کے بالوں میں، جسموں میں، کپڑوں میں جوئیں ہو گئے جو کاٹ کاٹ کے ان کا حال خراب کر دیا، اور خون کا عذاب آیا کہ آسمان سے خون کی بارشیں ہوئیں اور جس برتن کو اٹھاتے تھے اس میں خون ہوتا تھا، بلڈ ہوتا تھا، پانی کے لیے تڑپنے لگ گئے، ترسنے لگ گئے لوگ۔ پھر ہمیشہ توبہ کرتے اللہ ہمیں معاف کر دے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دے، ہم پھر ہدایت پا جائیں گے۔ پھر جب وہ دعا فرماتے سب کچھ صحیح ہوتا پھر سرکشی۔ تو تسلسل سے یہ دیکھنے کے بعد پھر جب آخری اسٹیج آتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو فرما دیا کرتا تھا کہ آپ اس بستی سے چلے جائیں کیونکہ اب ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا، تو پھر وہ عذاب ان پر نازل ہو جاتا تھا۔ تو یہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب سے اللہ تعالیٰ کے اپنے حبیب سے کیے گئے وعدے ہیں جن کی تکمیل آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہماری اس امت میں ہر قسم کا گناہ ہو رہا ہے لیکن ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ یہ امت ہر قسم کی، امت سے مطلب پوری امت نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہر قسم کی ہدایت کو نظر انداز کر رہے ہیں بلکہ خود اسلام کے خلاف مطلب اپنے بغض اور نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے باوجود زمین نہیں پھٹتی، آسمان سے پتھر نہیں برستے، آگ کی بارشیں نہیں ہوتی ہیں، دھسانے دیے جاتے، اجتماعی زلزلے نہیں آتے کہ پوری کی پوری امت تباہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے حبیب یہ اللہ کی شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ ان پر اجتماعی عذاب نازل فرمائے۔ تو یہ صرف ہمارے نبی کی برکت ہے، پچھلی امتیں ایسے ہی تباہ ہوتی رہیں۔ تو اب یہ نبی آ کر بیان کریں گے اور وہ عذر بیان کریں گے۔ ایک تو یہ جھگڑے کی صورت، ایک وہی باہم جو تنازع ہیں اس کے جھگڑے کی صورتیں ہوں گی کہ جیسے مال کا مسئلہ ہے، کوئی طلاق کے مسائل ہیں، ظلم کے مسائل ہیں، یہ باہم جھگڑا۔ اور اسی طریقے سے یہ لعنت ملامت کا جو معاملہ ہے یہ پہلے بھی باتیں ہو چکی ہیں کہ میدان محشر میں کچھ لوگ ہوں گے جو ان کو کہیں گے کہ ہم نے تمہیں ہدایت نہیں دی تھی، تم نے کیوں نہیں مانی، تو وہ پھر ندامت کا اظہار کریں گے۔ اور بعض ایسے ہوں گے کہ جو وہی لیڈر اور ماتحت والے کہ وہ ایک دوسرے پر لعنت ملامت کر رہے ہوں گے، تم نے ہمیں مروایا، وہ کہے گا ہم نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا، ہمیں زبردستی کی تھی، تم نے ہمارا کہنا مانا تھا۔ اور اس طریقے سے باہم جھگڑا اور فساد وہاں پر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ
وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے، اور جب اس کے پاس حق کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو دیکھیں اظلم فرمایا اللہ نے، ظالم نہیں فرمایا، اظلم۔ ظالم میں اور اظلم میں فرق یہ ہے کہ ظالم کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنے والا، لیکن اس میں کسی کے ساتھ مقابلہ اور تقابل نہیں ہوتا، اور جب ہم اظلم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ظلم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ تو یہ اب کافر جو تھے بعض قوموں کے، آپ سنتے رہتے ہیں واقعات کہ انہوں نے اللہ پہ بہت صراحتاً جھوٹ باندھا کہ جی اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی بیوی ہے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب رسول ہیں، مان لو یہ آسمانی آخری کتاب ہے، میری کتاب مانو۔ قرآن عظیم میں بیان ہوا نا، لیکن ایک سامنے والا شخص کہتا ہے نہیں، نہ یہ رسول ہے نہ قرآن، تو اس کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلائے۔ اسی لیے ایسے کفار سے بالکل دوستی کرنا منع ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اس کے رسول کو جھوٹا کہتے ہیں، قرآن عظیم کو جھوٹا کہتے ہیں، تو ایسے سے دوستی کیوں کی جائے؟ ہاں ظاہری برتاؤ ضرور ہے دوستی میں، اور ظاہری ملاقات اور برتاؤ میں فرق ہوتا ہے۔ دوستی کا مطلب تو بہت گہرائی میں دل میں محبت اتر جائے، اس پیار محبت ہو، اس کا اظہار ہو، اکثر اٹھنا بیٹھنا ساتھ ہو، ایک دوسرے کو تحفے دے رہے ہیں، یعنی گھل مل گئی ہیں جی فیملیاں بالکل، اور اپنے راز ان کو بتائے جائیں بلا جھجک کہ کسی کو نہیں بتائے گا، اتنی گہری دوستی، اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی ہمارے والد کو بھرے بازار میں یا ایک بھری محفل میں کہہ دے تمہارے والد صاحب جھوٹے ہیں، تمہاری ماں جھوٹی ہے، تمہارا فلاں چاچا جھوٹا ہے، تمہارا دادا جھوٹا ہے، اور وہ جھوٹے نہ ہوں، اگر ہوں تب بھی ہمیں برا محسوس ہوگا، یہ تمہیں بھری محفل میں اس طرح ہمارے والدین کو کہہ دیا، اگر ہوں بھی تو، اور نہ ہوں تو بدرجہ اولا غصہ آئے گا، اور پھر انسان ہو سکتا ہے اس سے ساری زندگی کلام نہ کرے کہ نہیں تم نے ہمارے والدین کی بے عزتی کی تھی۔ تو اب جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور قرآن عظیم کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہے تو بدرجہ اولا دل میں خیال تو آنا چاہیے نا، کراہت آنی چاہیے، تو اس لیے یہ دوستیاں بڑی گہری قسم کی اس کو منع کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ منسوب کرنا، ایک تو یہ کافر کر رہے ہیں، ایک مسلمان بھی بعض اوقات کر دیتا ہے، کسی بھی چیز کو آیت بنا دیں گے۔ اب جیسے ایک صاحب نے کہا، وہ دیکھیں نا اللہ نے قرآن میں فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ارے خدا کا خوف کرو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا مجھ سے نہیں، اور یہ تو حدیث میں ہے، قرآن میں کہاں ہے؟ تو یوں کوئی بھی چیز قرآن کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کا مطلب اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، یاد رکھیں یہ اللہ کی طرف ہی جھوٹ منسوب کرنا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرعی احکام، شرعی معاملے میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، وہی بیان کرتے ہیں جو بذریعہ وحی آپ تک پہنچتا ہے آپ آگے بیان کر دیتے ہیں۔ اب اگر وہ وحی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کلام بھی اللہ کا ہوتا ہے، اور اس کلام کو بیان کرنے کے سلسلے میں الفاظ کا انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہے، نبی کریم کو کوئی لفظ بھی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں، جیسے نا مشکل، پریشانی، مصیبت، اب میں سوچوں یہ بول دوں یا یہ بول دوں یا یہ بول دوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر مصیبت کہیں بیان فرمایا تو مصیبت ہی ذکر کرنا ہوگا، مشکل یا پریشانی کا لفظ ذکر نہیں کرنا ہوگا۔ تو جب ایسا ہو کلام بھی اللہ تعالیٰ کا اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے، اسے کہتے ہیں قرآن۔ اور اگر کلام اللہ کا ہے یعنی مفہوم اور معانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اور الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اختیار دیا کہ آپ اپنے الفاظ میں اس مفہوم کو بیان کر لیں، وہ حدیث بن جاتی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال کہ اس کا مطلب یہ ہوا جو حدیث ہے یہ حقیقتاً اللہ کا کلام ہے، اسی لیے قرآن کو وحی جلی کہتے ہیں اور حدیث کو وحی خفی کہتے ہیں۔ جلی معنی واضح اور خفی معنی پوشیدہ۔ تو اب اس کا مطلب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ اللہ کی طرف ہی جھوٹ منسوب کرنا ہے، اور جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو اس سے ہمارے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں، جو بھی حدیث آئی ایک خوبصورت سی پوسٹ بنا لیں، آپ نیچے کوئی بھی حوالہ ڈال دیں الٹا سیدھا اور وہ دے دیں،
تو وہ ہمارے بہن بھائی فوراً آگے پیچھے، اچھا حوالہ دیکھ کے تو فوراً سمجھیں گے جیسے حوالہ معاذ اللہ من جانب اللہ آیا ہے. ارے بھائی یہ ایک آدمی نے حوالہ ڈالا ہوا ہے، صحیح ڈالا ہے غلط ڈالا ہے، نیچے لکھے ہوں گے بخاری، صحیح بخاری، اور وہ حدیث صحیح بخاری میں کہیں نہیں ہوگی. تو یہ صرف بخاری دیکھ کر مسلم، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے کسی پوسٹ کے نیچے ان معتبر کتب کا نام لکھ دیا تو وہ بالکل حق اور سچ ہوگا. اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو غلط قسم کے مضامین بناتے ہیں، یعنی جھوٹے مضامین، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کسی قول کو منسوب کر دیں گے، حضرت علی نے فرمایا، وہ قول آ گیا جی. اور وہ قول آپ پڑھ کر دیکھیں گے، آپ کا ذہن کہے گا کہ ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے کہ رسول نے علم کا ایک شہر قرار دیا ہو، وہ ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ بالکل یعنی غلط مضمون اور غلط مفہوم اور بچکانہ قسم کی سوچ کا حامل ایک قول. تو یہ الحمدللہ جو علمی وجدان ہوتا ہے، جو علم کی برکت سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے. درایت جس کو کہتے ہیں نا، درایت، اپنی عقل کو استعمال کرنا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو روایات وغیرہ آتی ہیں ہمارے پاس، جیسے حدیث آئی تو اس کے دو معیار ہوتے ہیں، کہ روایتی اور ایک درایتی معیار. روایتی معیار تو مطلب اس کے راویان حدیث کو دیکھا جاتا ہے وہ کیسے ہیں، اس کے اعتبار سے حدیث کی صحت اور ضعف کو پہچانتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے درایتی معیار، حدیث کا مضمون کیا کہہ رہا ہے. بعض اوقات حدیث کا کہہ کر کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے اور مضمون ایسا ہوتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، تو وہ درایتاً پھر اس کو جان کر اس کو نظر انداز کرتے ہیں. لیکن اس کے اصول ہوتے ہیں، ہر ایک کو اجازت نہیں ہے، میں علماء کی بات کر رہا ہوں. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حدیث اگر کسی نے گھڑی ہے اور گھڑنے کے بعد اس کے نیچے بخاری لکھ دیا ہے، تو یہ نہیں کہ آپ اس پہ فوراً اعتماد کر لیں کہ بخاری کی ہی ہوگی اور آپ آگے فارورڈ کر دیں. تو اس نے جھوٹ سرکار کی طرف منسوب کیا اور آپ بھی اس جھوٹ میں بالکل معاون بن گئے. تو سوشل میڈیا پہ ڈالی گئی پوسٹ، حتیٰ کہ اس میں جلد نمبر اور صفحہ نمبر تک لکھ دیا جاتا ہے بعض اوقات، یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو چیک نہ کروا لیں. تقوی یہی ہے کہ آپ اچھی طرح سے چیک کروائیں کسی اچھے عالم دین سے. اور میں تو اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں بخاری شریف بھی رکھیں، اور ایسی کوئی حدیث آ جائے آپ کے سامنے تو کم از کم اس کے مضمون کو ٹیلی کر لیں کہ بھئی یہ مضمون واقعی بخاری کے اندر ہے کہ نہیں، حدیث کا نمبر تو لکھا ہوگا، اس سے کر لیں. اور اگر آپ کو یہ مشکل محسوس ہو تو کسی اچھے عالم دین سے اپنا رابطہ رکھیں. جھوٹ کو، اور خصوصاً وہ جھوٹ کے جو اللہ اس کے رسول کی طرف منسوب کیا گیا ہو، اس کو عام کرنے کے سلسلے میں ایک گناہ جاریہ کرنے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ تھوڑی سی مشقت اختیار کریں، اس قسم کی پوسٹ کو روکیں. چاہے ایک عالم دین سے رابطے میں آپ کو 15 دن لگ جائیں، مہینہ لگ جائے، جیسے فوری طور پر رابطہ نہیں ہو پاتا، کوئی بات نہیں، یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کون سا گناہ کی صورت. لیکن اگر آپ اس کو بغیر سوچے سمجھے عام کر دیں گے اور پھر بھولے پن سے کہیں گے جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا نا، ہم تو بس حدیث سمجھ کے آگے کر دیا، تو یہ آپ کا بھولا پن نہیں چلے گا، اس میں گرفت ہے، لازم گرفت ہوگی. اسی لیے پچھلی قوموں کے اندر بارہا یہ واقعات بیان ہوئے کہ جو سردار تھے وہ قوموں کو روک لیتے تھے اور نبیوں کے قریب نہیں جانے دیتے تھے، اللہ کے دین کے پاس نہیں جانے دیتے تھے. تو کیا جو ایسے لوگ تھے اس میں ان کی اس میں مطلب مطابعت کے اندر جو کہنا مانتے تھے، سب کے سب عالم دین تھے، یعنی عالم تھے، جاننے والے تھے، زیرک تھے، ذہین تھے؟ نو، بلکہ ان میں بہت غبی بھی تھے، بدھو قسم کے تھے، جنہیں کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس میں، بس یہ وہ سردار نے کہا ہے نا اس لیے ہم پیچھے چل رہے ہیں. اور بعض ان میں سے کافر رہے. تو کیا آپ یہ بتائیے کیا اس شخص کا یہ عذر بروز قیامت قابل قبول ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس کے پیچھے جانا ہے کس کے نہیں، وہ سردار نے کہا تو میں تو مان کے پیچھے چل پڑا، مجھے معاف کر دے؟ نہیں، یہ عذر نہیں سنا جائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی جہت سے کبھی نہ کبھی ہدایت حاصل کرنے کا موقع ضرور عطا کیا ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے. تو یہ بہرحال، اور اب فرض کر لیں کہ اگر نہیں بھی ہے تو بہرحال نبی تو موجود تھے نا، وہ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں، تو آپ نے نبی کا کیوں نہیں مان لیا؟ آپ نے ایک سردار کی ہی کیوں مانی؟ اس پہ گرفت ہوگی. تو اس لیے یہ عذر نہیں چلے گا کہ جی ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا. بھئی کیوں نہیں معلوم کیا تھا، معلوم کریں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب اس کے پاس حق آئے تو وہ اس کو جھٹلائے. یعنی جب انبیاء علیہم السلام پیغام لے کر آئے، آسمانی صحائف اور آسمانی کتابیں لے کر آئے، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اس سے مسلمان ذرا درس حاصل کریں
کہ ہم الحمدللہ ایک مسلمان گھرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فقط اللہ کے فضل و کرم سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، تو ہمارے پاس بھی ہدایت پہنچتی ہے، نبیوں کا پیغام آتا ہے، قرآن آتا ہے، حدیث آتی ہے، یہ حق ہیں۔ اور کیا ہم اس حق کو نہیں جھٹلاتے؟ جھٹلانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قول کے اعتبار سے اور ایک عمل کے اعتبار سے۔ قولی اعتبار سے جھٹلانے کا مطلب انکار کرنا، ہم نہیں مانتے، جیسے کفار کا طریقہ یہ رہا کہ ہم نہیں مانتے، نہ نبی کو نبی ہونا مانیں گے، نہ آسمانی کتاب یا صحیفے کا اللہ تعالیٰ کا کلام ہونا مانیں گے، یہ ہے قول سے انکار۔ اور پھر عمل سے انکار تو تھا ہی تھا۔ ہم مسلمانوں کا اللہ کا بڑا کرم ہے کہ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جو قول سے انکار کرتا ہو، کرے گا تو مسلمان رہے گا نہیں، پھر مرتد ہو جائے گا۔ قول سے نہیں، ہم عمل سے کرتے ہیں، یعنی بے عمل لوگ ہوتے ہیں۔ فرمان آتا ہے نبی کریم کا نماز پڑھو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، بے عمل مسلمان۔ تو یہ بھی ایک طریقے سے جھٹلانے کے اندر شمار ہوتا ہے، لیکن عمل سے، عملی انکار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا، من ابا، جس نے انکار کیا۔ عرض کیا رسول اللہ انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ انکار کیا۔ اب یہ مسلمان کے بارے میں انکار کیا، انکار سے مراد یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو غلط قرار دیا، بے عملی کا راستہ اختیار کر لیا۔ تو اس لیے ہمارے مسلمان بھائی بہنوں سے میری گزارش ہے کہ جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی ہدایت آ جائے، جب یقینی سی بات ہے کہ براہ راست اللہ کی طرف سے آپ کے پاس وہ تو پہلے بھی نہیں آئی، رسول تو ہوں گے نہیں کہ رسولوں کی طرف سے آئے، اب آئے گی مخلوق خدا کی طرف سے۔ وہ علماء بھی ہو سکتے ہیں، مفتیان کرام، مشائخ ہو سکتے ہیں، خود آپ کے ماں باپ، آپ کے دوست احباب، مسجد کے امام صاحب، تو اس کو قبول کیا جائے۔ اگر اس کا انکار کیا، اس سے دور ہوئے، تو ٹھکانہ اللہ نہ کرے جہنم میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔